अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई कर लेती हूँ। एक तो लास्ट ब्लॉग के बाद ना कुछ लोगों ने इतने अजीब से कमेंट्स किए हैं और कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो खैर उनको तो भी मैं रिप्लाई करती हूँ। पहले कुछ और ज़रूरी बातें हैं वो हम कर लेते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर हमसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाए तो उसके बाद हम उम्रा करें तो क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे और वो सारे गुनाह जो हैं हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो जितना मैं इस्लाम को जानती हूँ, उम्रा और हज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से अपने घर में बैठे हुए कहीं पे भी बैठे हुए तौबा करते हैं अल्लाह ताला से और ये इरादा करते हैं कि आप दोबारा से वो काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला तो हमें माफ़ कर देते हैं, उसी वक्त माफ़ कर देते हैं। और जितने भी बड़े गुनाह हो, चाहे आसमान तक भी आप गुनाहों को भर लेना, फिर भी अल्लाह इतने रहीम है कि वो सब माफ़ कर देते हैं। बल्कि कोई इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा करता है और फिर वो सीधे रास्ते पे चलता है ना, तो अल्लाह ताला उसके पिछले जितने भी गुनाह होते हैं ना उनको नेकियों में बदल देते हैं। सोचें कितने रहीम है अल्लाह ताला और कितना प्यार करते हैं हमसे। और ख़ास तौर पे जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं ना सच्चे दिल से, तो वो आंसू अल्लाह को इतने अच्छे लगते हैं और हम पे बहुत प्यार आता है अल्लाह ताला को। बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, तौबा करें और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी दे। आमीन। एक और कमेंट भी किया था किसी ने कि मेरे हस्बैंड ने किसी बंदे की सहरी मेरे ज़िम्मे लगा दी है, जो कि मैं गुस्से से बनाती हूँ, खुशी खुशी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कोई हेल्प नहीं है और मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं तो मुझे मोटिवेट करें। ऐसे ही कुछ कमेंट था, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो देखिए, आपके हस्बैंड तो सिर्फ वसीला बने हैं, असल में तो अल्लाह ने किसी बंदे की सहरी आपके ज़िम्मे लगाई है। और इसी तरह से ही अल्लाह ताला हमें चुनते हैं नेकियां करने के लिए। तो ये हमारी खुशकिस्मती है अगर इस तरह से कुछ करने का हमें मौका मिले, क्योंकि देखिए इतनी बिजी हमारी लाइफ होती है, हम तो उसी में ही इतना गुम हो जाते हैं कि नेकियां करने का सोचते ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मौका मिले तो उसे खुशी खुशी जो है ना, आप अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल करें और अपनी दुनिया और आखिरत संवारें। मुझे अंदाज़ा है कि जब कोई हेल्प करने वाला ना हो तो कितनी मुश्किल होती है, और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो ज़िंदगी ही मुख्तलिफ होती है। लेकिन आप देखें कि हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने अजर रखा है हमारे लिए। बस आप खुशी खुशी अल्लाह की रज़ा समझ के ये सब करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे। तो ये दो कमेंट्स थे जिनका मुझे रिप्लाई करना था। बाकी जो कुछ एतराज़ात थे कुछ लोगों के लास्ट व्लॉग को लेके, वो भी अभी मैं आंसर करती हूँ। एक्चुअली अभी मुझे इफ्तार बनाने के लिए किचन में जाना है, तो लेट हो रहा है और बनाने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना बहुत सिंपल मैं इफ्तार बना रही थी। तो चलें फिर आपको साथ लेके चलती हूँ और वॉइस ओवर में फिर मैं आंसर भी करती हूँ। सबसे पहले तो बूंदी भिगो के रखते हैं, और ये घर की बनी हुई है ना, तो इसको हार्डली 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। बल्कि आपको एहतियात से जो है ना इसका पानी निकालना होता है, वरना ये टूट जाती है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि दही बड़े की रेसिपी भी शेयर करें, तो दही बड़े मैं मोस्टली बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, लेकिन जैसे भी बनाओ ना कि ये मज़े के बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि बूंदी घर की होती है। अभी ख़त्म हो गई थी तो 2 दिन पहले ही मैंने और बूंदी बनाई, क्योंकि बाहर से जो मैंने ली थी ना वो उस तरह से थी ही नहीं, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था, तो इसलिए फिर मुझे बनानी पड़ी। इसकी रेसिपी मैंने डिटेल में शेयर की थी पहले, तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये रेसिपी मैंने अपनी फ्रेंड से ली थी, वो बनाती थी एवरी ईयर। पहले मैं उससे लेती थी और फिर मैंने खुद से बनानी शुरू की। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग 1 साल बनाएंगे ना तो एवरी ईयर आप रमज़ान से पहले बूंदी ज़रूर बनाएंगे, और कुछ बनाए ना बनाएं। तो यहाँ पे अब मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी। फ्रूट्स वैसे थोड़े ही रह गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि बना ही लेती हूँ फ्रूट चाट, क्योंकि ऐसे तो अब ये फ्रूट्स खाए ही नहीं जाएंगे। तो बस जल्दी से फ्रूट चाट बनाई। उसके बाद बेसन घोल के रखा, क्योंकि आलू के चिप्स बनाने थे आज मैंने बेसन वाले, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। और फिर अपने हस्बैंड के लिए मैंने फ़िश बनानी थी, क्योंकि आज मैंने आलू बैंगन बनाए थे दोपहर में। तो इस तरह की जब सब्ज़ी कोई होती है ना, तो फिर मैं फ़िश बना लेती हूँ या चिकन रोस्ट कर देती हूँ उनको। तो राइस बॉयल किए और बस यही सब चीज़ें जल्दी जल्दी से बनाई थी। कोई ऐसी रेसिपी मैंने नहीं बनाई जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो मैं जल्दी से ये सब चीज़ें रेडी करती हूँ और साथ में आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करती हूँ। असल में लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया था ना, वो मैंने प्लान करके नहीं बनाया था कि इस तरह से मैं ये बात करूँगी और ये टाइटल रखूँगी। कुछ व्लॉग्स होते हैं ऐसे जो मैं प्लान करके बनाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम पे ही आप टाइटल रख देते हैं कि ये बात मैंने अंदर की थी, तो चलें ये टाइटल ठीक रहेगा। असल में हुआ ये कि कुछ दिन पहले ना मैं अपनी सिस्टर से बात करी थी पाकिस्तान,
تو کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں یہاں پہ انیوژل سے، تو میں ان کو وہ سب بتا رہی تھی، اور جب میں انہیں بتا رہی تھی تو امی میری ساتھ بیٹھی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے آئی فون سے آواز باہر جاتی ہے، جب کوئی ساتھ بیٹھا ہو تو اس کو بھی ساری آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو میری سسٹر کو اندازہ نہیں ہوا اور میری امی نے بھی وہ سب باتیں سن لی۔ اصل میں ہم امی سے نا اس طرح کی کوئی بھی بات جو اتنی پلیزنٹ نہ ہو وہ نہیں بتاتے ہیں، ان کو بس اچھی اچھی باتیں ہی بتاتے ہیں تاکہ وہ خوش رہیں۔ تو خیر انہوں نے جب وہ سب باتیں سن لیں تو وہ پریشان ہو گئیں، اور اس دن میری سسٹر بھی اپنا ولاگ بنا رہی تھیں، تو ولاگ بناتے بناتے جب انہوں نے دیکھا امی پریشان بیٹھی ہیں، اکیلی بیٹھی ہیں، تو سب لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کو کمپنی دینے کے لیے، پھر اگلی پچھلی ساری باتیں ہو رہی تھیں۔ اس ٹائم ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گی اور ولاگ میں ڈالیں گی، لیکن کیونکہ وہ سب باتیں ہو رہی تھیں انہوں نے مجھے جب ویڈیو بھیجی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ میں ایسے ہی ڈال دوں یہ والا کلپ۔ اس کلپ میں نا یہ لوگ وہ سب باتیں ڈسکس کر رہے تھے جو تب ہوئی تھیں جب میں پاکستان گئی تھی، اور اب میں یہ سب باتیں ریپیٹ نہیں کروں گی۔ ایک تو پہلے بھی میں نے اپنے ولاگ میں ہلکی سی بات کی تھی، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کے میسیجز آئے مجھے کہ ہم گھر میں اکیلے بیٹھے تھے اور ہم ڈر گئے اور آپ نے اس طرح سے بتا دیں یہ باتیں، حالانکہ بہت تھوڑی سی بات بتائی تھی، جتنا کچھ ہوا ہے نا میرے ساتھ یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی، میں نے تو وہ سب باتیں بتائی ہی نہیں ہیں، صرف اتنا ہی بتایا جتنا ان لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پاکستان میں، یا اپنے ولاگ میں بھی میں نے صرف ایک ہلکی سی بات بتائی تھی۔ بس آپ لوگ دعا کیجیے گا، بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن میں ڈسکس نہیں کر رہی ہوں یہاں یوٹیوب پہ، آئی تھنک ان چیزوں کو اتنا ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہیے، بس یہ کہ دعا کریں، اور میں بھی جتنا ہو سکتا ہے پروٹیکشن کے لیے وہ سب خود سے بھی کر رہی ہوں، اور اپنی امی کو بھی کہہ دیا ہے میں نے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ان چیزوں کو جتنا ڈسکس کرو نا یہ اور زیادہ ہوتی ہیں، تو انہیں زیادہ اہمیت دینی نہیں چاہیے، بس یہ کہ اپنی حفاظت کا انتظام ضرور کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جب ڈرتا ہے نا تو پھر اس ڈر کی وجہ سے وہ بہت سی چیزیں غلط کر لیتا ہے، غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ پیر فقیر بابوں کے چکر جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان رستوں پہ جانے سے بچائے جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہوں، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہوں۔ ابھی جو ہے نا رات کے 9 بج رہے ہیں اور کام کافی سارے ہیں جو مجھے کرنے ہیں ابھی۔ اصل میں آج نا ریسٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا، ہم یوزلی جب افطار کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہی ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے، کبھی پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ویسے بھی اس ٹائم نا ہمت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے سارے کام وغیرہ کریں، کیونکہ جب آپ نے کھایا پیا ہوتا ہے نا تو آپ لیزی ہو جاتے ہیں اور ایمٹی اسٹمک آپ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افطار سے پہلے ہم سپر فاسٹ اسپیڈ میں اتنا سارا کام بہت ہی کم ٹائم میں کر لیتے ہیں۔ تو خیر ابھی میں چینج کرنے آئی تھی، چینج کر کے میں جاؤں گی کچن کو، مجھے کلین کرنا ہے، آج سوچ رہی ہوں تھوڑی سی ڈیپ کلیننگ کر لوں، کیونکہ آگے پھر وہی بات ہے ٹائم ہی نہیں ملے گا، عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ پھر، تو بس کام وغیرہ سارے سمیٹ کے پھر عبادات کریں گے، کیونکہ یہ آخری عشرہ ہے۔ یہ تو ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں یہ بہت قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہمارے لیے، اس میں وہ خزانہ چھپا ہے جو ہم نے تلاش کرنا ہے، راتوں کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے۔ کچھ چیزیں ایز اے ریمائنڈر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ہم نے ان 10 دنوں میں لازمی کرنی ہے، کیونکہ پتہ تو سب کو ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہو تو اس بات کو سن کے ہمیں اور بھی بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر رات کو ہم کچھ ٹائم ضرور نکالیں جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ نوافل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کچھ اذکار ہیں جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ بھی پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ سب اللہ کا کلام ہے، جو بھی خلوص نیت سے پڑھیں گے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بس یہ کہ عبادات کرنے سے پہلے نا اپنا دل ضرور صاف کریں، کیونکہ ہمارے دل میں اتنا کچھ بھرا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اور پھر آپ اس کو معاف کریں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ چیزیں کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اپنی ایگو کو سائڈ پہ کر کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ درست کریں، اور جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے اللہ کے لیے آپ معاف کر کے دیکھیں اللہ کتنا اجر دے گا آپ کو۔ ہم سب اللہ کے لیے روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اتنے سارے نیک کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سب کرنا نا ایکچولی آسان ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی میں کو ختم کریں، کیونکہ یہ جو ایگو ہے نا ہم انسانوں میں، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ ہم سے وہ سب کرواتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ میں اگر ہم اپنے اندر سے ختم کر لینا تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور اللہ ہماری عبادات کو بھی قبول کرے گا۔ تو دل کو صاف کریں اور پھر عبادات کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کریں۔ ہم جب قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیزیں ہم غلط کر رہے تھے جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ تو بس ان دنوں میں آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے معاملات درست کریں،
اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں, اللہ کی رضا کے لیے. دوسروں کی مدد کریں, چاہے آپ مال سے کر سکتے ہیں مال سے کریں, کسی کی ویسے ہیلپ کر سکتے ہیں فزیکلی تو اس طرح سے کر لیں. یہاں پہ اب سارے کام وغیرہ ختم ہو گئے تھے, سونے کا ٹائم ہو گیا تھا. بچوں کو میں نے سونے کے لیے بھیج دیا تھا پہلے, لیکن علی آ گیا کہ ماما میں نے آج آپ کے ساتھ سونا ہے. Good night, Mommy. گڈ نائٹ, لو یو. Love you too. چلو بسم اللہ پڑھو. So, Mommy, well, ہاں آرام سے آرام سے. آرام سے پڑھو بیٹا. شب میں 1 سال کے ہوا تھا میں کیا کیا. علی کی اردو ماشاءاللہ سے کافی اچھی ہو گئی, اب تو پورا پورا سینٹینس بول لیتا ہے اردو میں, اور کبھی کچھ نہ سمجھ آ رہا ہو تو پوچھ بھی لیتا ہے کہ اس کو اردو میں کیسے بولیں گے, اور پھر یاد کرتا ہے اس کو ریپیٹ کر کے. تو 1 سے 10 تک گنتی بھی آ گئی علی کو اردو میں. میں آپ کو نا نیکسٹ ولاگ میں سنواؤں گی علی سے. تو یہ تھا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے کویسچنس کے آنسرز مل گئے ہوں گے. اصل میں جنہوں نے میری سسٹر کا ولاگ نہیں دیکھا تھا نا, ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی, تو آئی تھنک میں نے ایکسپلین کر دیا اس ولاگ میں. تو میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.